وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ زید ممبئی سے سوال عرض کرتے ہیں، عام طور سے آج کل اعتکاف میں دیکھا جاتا ہے کہ معتکف حضرات موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں سوشل سائٹ سرفنگ یا چیٹنگ یا بزنس کے معاملات کے لیے۔ کیا دوران اعتکاف ان کاموں کے لیے موبائل کا استعمال کرنا صحیح ہے اور درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں ٹھہر کر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے، دین کی باتیں کرے، شریعت کے مسائل سیکھے۔ ان باتوں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اور اعتکاف میں آدمی کو دنیا کی بات تو ویسے بھی مسجد میں کرنا، دنیاوی بات جو ہے، دنیا کی جائز باتیں، ناجائز اور گناہ کی باتیں جو ہیں وہ تو کہیں بھی آپس میں کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں تو اور سخت حکم ہے، مگر مباح باتیں، دنیا کی مباح یعنی جائز بات بھی مسجد میں کرنا یہ منع ہے۔ کہ فرمایا گیا کہ دنیا کی جائز باتیں مسجد میں کرنا یہ عبادتوں کو، نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا ایک روایت یہ ہے کہ جیسے جانور گھاس کو کھا جاتا ہے۔ گھاس رکھ دو، جانور سب پوری کی پوری سارے وہ سب نگل جاتا ہے، کچھ گھاس بچتی نہیں ہے۔ ایسی آپ کے پاس نیکی نہیں بچے گی اگر مسجد میں آپ دنیا کی جائز باتیں کریں۔ اور اعتکاف تو 10 روزہ اعتکاف یہ اس لیے ہے کہ آدمی 10 دن رات میں جاگ کر عبادت کر کے اور شب قدر کو تلاش کرے، کہ ہمیں یقین سے معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو طاق راتیں یعنی ایک تو گزر گئی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں۔ ان میں خوب کثرت سے آدمی جو ہے وہ ذکر کرے، نماز پڑھے، دعا کرے، استغفار پڑھے اور درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کرے، رات بھر اس میں گزار دے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ امسال جو ہے شب قدر 23ویں شب ہو تو مل جائے گی کم سے کم، اور ایک رات کی وہ عبادت جو ہے شب قدر کی وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو زیادہ نیکی کے لالچ میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف یہ سنت ہے، اور مسجد اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر کے آدمی تجارت اور بزنس کرے۔ اتنے دن تک بزنس کو، تجارت کو اور دوستی کھاتے کی ساری باتوں کو پس پش ڈال دے اور یہاں صرف دین کی باتیں کرے۔ ہاں اگر واقعی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے، جیسے اب بال بچے والا ہے اور کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، تو اتنی ضرورت کی بات بھائی کہ بچوں کے لیے میرے یہ سامان پہنچا دو، یہ اس طرح کی کوئی ضروری اگر بات ہے تو اس معتکف کو اتنے کی اجازت ہوگی، بقیہ اور کی اجازت نہیں کہ وہ بیٹھ کر کے جو ہے چیٹنگ کرے اور موبائل پہ میسج بھیجتا رہے اور ان کے میسج پڑھتا رہے اور اسی میں کہ ٹائم پاس کرے۔ ٹائم پاس کرنا تو گیا کیوں تھا وہاں اعتکاف کرنے میں؟ گھر ہی میں ٹائم پاس ہو رہا تھا اچھی طریقے سے۔ نہیں، رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں معتکف ہوتا ہے آدمی۔ تو یہ سب اب آسانی ہو گئی، سوچتا ہے کہ ہم بیٹھ بیٹھ کے یہیں پہ بات کریں۔ پہلے ٹیلی فون صرف تھا تو ٹیلی فون پہنچ نہیں پاتا تھا مسجد میں، تو کم از کم اس سے تو بچے رہتے تھے۔ اب تو ہر جیب میں جو ہے وہ ٹیلی فون پہنچ گیا ہے، اور رات بھر بھی بات کریں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو کہ کب رات شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، اور کب دن میں تو اکثر سوتے ہی رہتے ہیں۔ اور سونے کا تو یہ حال ہے معتکف ہو جائے گا کہ جہاں فجر کی جماعت ختم ہوئی اول وقت میں کہ فوراً ان کا بستر بچھنے لگتا ہے، اور ابھی مسجد سے نکلتے نکلتے دیکھو تو لائن لگ جاتی ہے سونے والوں کی۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھئی وہ معتکف ہیں مسجد میں اعتکاف کی عبادت کے لیے، تو کم از کم جماعت سے فجر پڑھ کر کے اور عبادت میں اتنی دیر مشغول رہیں کہ سورج نکل جائے اور 20 منٹ گزر جائے، یعنی مغرب ختم ہو جائے، تو اب وہ اشراق 2 رکعات
پڑھ کر کے اور اس کے بعد پھر سوئے، کہ یہ صبح کو جو ہے صبح صادق کے بعد سے اور سورج نکلنے تک یہ سونا جو ہے ویسے بھی مکروہ ہے۔ اور یہ معتکف ہیں، معتکف کو تو شب بیداری بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اور یہ مواقع وہ گنوا رہے ہیں سب۔ یہ موبائل جو ہے وہ ان کے لیے اس معاملے میں زہر قاتل ہے، اس سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر موبائل کا استعمال ہے تو اس میں آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریے، یا نہیں مسئلہ معلوم ہے تو اس پہ کسی سے مسئلہ پوچھ لیجئے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ بقیہ یہ چیٹنگ پیٹنگ اور بیٹھ کر کے بات کرنا مسجد میں، یہ شرعاً جو ہے یہ بہت قبیح ہے۔